بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ دوستو، بھارت کے مشہور شہر اجمیر میں موجود یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے یہ وہ انسان ہیں کہ ویسے تو اگر پوری دنیا کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ان کا نام اتہاس کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے صوفی بزرگوں میں لیا جاتا ہے، مگر اگر بات بھارت کی ہی کر لی جائے تو بھارت میں تو ان کے جیسا نظر ہی نہیں آتا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت تو ہمیشہ سے ہی صوفی لوگوں کا گڑھ مانا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو عام طور پر حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کئی اتہاس کاروں نے یہ لکھا ہے کہ بھارت کے پورے اتہاس میں شاید کوئی دوسرا ایسا انسان دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جس نے اتنے کم وقت میں اتنے بڑے لیول پر اور اتنے زیادہ لوگوں کے اوپر اپنے انفلوئنس کو پھیلایا ہو۔ آج جب 800 سے 900 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تب بھی ان کے عقیدت مندوں کی جو تعداد، جو نمبرز ہیں، وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ نمبر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں، یا اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید اربوں میں پہنچ چکے ہیں، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ اگر اب سوال یہ ہے تو آخر کون تھے یہ خواجہ غریب نواز؟ بھارت کب، کیسے اور کیوں آئے تھے؟ بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے خواجہ غریب نواز نے اپنے سپنے، مطلب کے خواب میں ایسا بھی کیا دیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف فوراً بھارت آنا پڑا، بلکہ بھارت آ کر انہوں نے بھارت کے اتہاس اور بھارت کے فیوچر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوال کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اکثر اتہاس کے مطابق خواجہ غریب نواز کا جنم 1143 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپ کا اصلی نام جو تھا وہ حسن تھا، اور کیونکہ آپ آج کے دور کے ایران اور ایران میں بھی خاص طور سے سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے آج بھی حسن سنجری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خاندان اور نسل کی بات کی جائے تو نسلی طور پر آپ سید تھے، مطلب کہ حضرت علی کی اولاد تھے، یا اگر اور کلیئر کر کے بولے تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ماں اور باپ دونوں ہی طرف سے سید تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ماں باپ میں سے ایک کا شجرہ تو حضرت علی کے ایک بیٹے حضرت امام حسن سے جڑتا ہے، تو وہیں دوسرے کا شجرہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین سے جڑتا ہے۔ آپ کی جو ماں تھی، مطلب والدہ تھی، ان کا نام ماہ نور بیوی ہوا کرتا تھا، اور یہ جو حضرت ماہ نور بیوی تھی اور ان کے جو فادر ہوا کرتے تھے، ان کا نام ہوا کرتا تھا عبداللہ داؤد۔ عبداللہ مطلب کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے نانا کے ایک سگے بھائی بھی ہوا کرتے تھے، جن کا نام تھا ابو صالح موسیٰ، اور انہی ابو صالح موسیٰ کی ایک اولاد بھی تھی کہ جن کا نام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ جن کی قبر، جن کی مزار بغداد کے اندر موجود ہے، اور جن کو آج کے دور میں پوری دنیا کے سب سے بڑے صوفی بزرگ کہ جن کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خراسان کے علاقے میں ہی گزارا تھا۔ وہ اپنے دور میں اپنے علاقے کے مشہور مسلم اسکالر، مطلب کہ عالم، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے ایک ولی اور ایک نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی ابتدا تعلیم تھی، جو انیشیل اسٹڈی تھی، وہ سب کچھ گھر پر ہی کی تھی، مگر ابھی خواجہ صاحب کی عمر 15 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور خواجہ صاحب کے لیے خواجہ صاحب کے والد نے اس دنیا سے جاتے وقت وراثت میں 2 چیزیں چھوڑی تھی، ایک تو ان کا باغ تھا، جبکہ ایک چکی تھی۔
اور خواجہ صاحب اپنی زندگی کا گزر بسر اسی باغ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت خواجہ صاحب اپنے اسی باغ میں ہی کام کر رہے تھے کہ پاس سے ہی ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابراہیم گندوجی تھا۔ یہ جب خواجہ صاحب کے باغ میں اندر آئے تو خواجہ صاحب نے نہ صرف ان کی بہت زیادہ تعظیم کی یعنی کہ عزت کی، بلکہ ان کی بہت خدمت بھی کی۔ ان کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر وہ جو بزرگ تھے مطلب ابراہیم گندوجی، انہوں نے خواجہ صاحب کو بڑے ہی پیار کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، جبکہ کچھ الگ روایتوں میں روٹی کے ٹکڑے کی بجائے انگور کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کو منہ میں لے کر گلے سے نیچے اتارنا تھا کہ خواجہ صاحب کی زندگی یہیں سے پوری طرح سے بدل گئی۔ آپ کا دل دنیا داری سے ہٹ گیا اور صوفیزم کی دنیا میں آپ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ آپ سلسلہ چشتی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارون کے مرید بن گئے تھے، مطلب کہ ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے، اور پھر انہی کے ساتھ اگلے لگ بھگ 20 سال تک آپ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں سفر طے کیا۔ شروعاتی وقت میں ہی آپ سمرقند اور بخارا جیسے شہروں میں بھی ایک لمبے وقت تک رہے کہ جو اس دور میں اسلامک تعلیم حاصل کرنے کا سینٹر مانے جاتے تھے۔ وہاں پر آپ نے نہ صرف قرآن کو ہی حفظ کیا بلکہ قرآن سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے سبجیکٹ حدیث اور تصوف وغیرہ پر مہارت حاصل کی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ اس دور میں مشہور عامر اور طاقتور شہر بغداد کے اندر بھی آپ نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا تھا اور بہت کم وقت کے اندر ہی آپ آس پاس کے پورے علاقے میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے مکہ مدینہ کا بھی سفر طے کیا اور مدینہ ہی وہ جگہ تھی کہ جب ایک بار سوتے ہوئے انہوں نے ایک سپنا مطلب کہ خواب دیکھا جس میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ہندوستان جانے کا ایک حکم دیا گیا، اور اس حکم کے ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان کے نئے سفر کا آغاز کیا کہ جہاں پر وہ نہ تو پہلے گئے تھے اور نہ ہی زیادہ اس سے فیملیئر تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اپنے ہندوستان کے سفر میں وہ سب سے پہلے لاہور پہنچے، جہاں پر انہوں نے حضرت علی اجمیری یا پھر حضرت داتا بخش لہری کی قبر پر حاضری دی، اور اس کے بعد میں الگ الگ قصبوں میں شہروں میں ہوتے ہوئے فائنلی آج کے دور کے راجستھان کے اس اجمیر شہر میں پہنچے کہ جس اجمیر کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ ساتھیوں، کچھ ہسٹوریکل سورسز تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب ہندوستان میں پرتھوی راج چوہان کے دور میں ہی قدم رکھ چکے تھے، جبکہ کچھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان کی موت کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں انٹری لی تھی۔ جو صوبیدار یا پھر حکمران تھے ان کے ساتھ ہی خواجہ غریب نواز کے کچھ ڈسٹریبیوٹر کے ذکر ضرور ملتے ہیں، بلکہ اگر خواجہ غریب نواز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کو ڈسٹریبیوٹر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پرابلم خواجہ غریب نواز کو نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز سے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جس طرح بڑے کم وقت میں ہی بڑی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر جب خواجہ غریب نواز کا انفلوئنس پھیلا جا رہا تھا، اس سے جو علاقے کے جو طاقتور لوگ تھے، اثردار لوگ تھے، وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے حضرت خواجہ غریب نواز کا انفلوئنس اور ان کا اثر گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور اس دور میں بھی کہ جب نہ تو کمیونیکیشن اتنی زیادہ ایزی تھی اور نہ ہی ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا اچھا ہوا کرتا تھا، تب بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا نام بہت کم وقت میں ہی اجمیر سے باہر نکل کر دلی سمیت بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل چکا تھا، اور اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہندو ہو، مسلم ہو یا کسی باقی دھرم کے لوگ ہوں، سبھی بڑی تعداد میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔
آپ کو اسی دور میں ہی لوگوں نے غریب نواز کا نام دے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی طرف سے غریب لوگوں کو حد سے زیادہ نوازنا۔ اسپیشلی انہوں نے جو لنگر کا سسٹم شروع کیا تھا، مطلب کہ غریب اور بھوکے لوگوں کو فری میں کھانا کھلانا، وہ تو بے مثال تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پورے بھارت کے اتہاس میں صوفیزم کی دنیا کے سب سے بڑے نام کیوں ہیں، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ بھارت کے صوفیزم کے اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے نام نظر آئیں گے، وہ یا تو خود ڈائریکٹ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہی شاگرد، مطلب کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، یا پھر ان کے اسٹوڈنٹ کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو حضرت خواجہ غریب نواز سے انسپائر ہو کر ان کی زندگی میں اسلام اپنانے والے لوگوں کا نمبر بھی بہت بڑا تھا۔ جو الگ الگ جرنل ہسٹوریکل بکس ہیں، ان کے اندر تو اس کا ایگزیکٹ کوئی نمبر نہیں ملتا ہے، لیکن صوفیزم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے اسکالر نے جو الگ الگ دور میں کتابیں لکھی ہیں، اس میں نمبر سینکڑوں یا صرف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں بتایا گیا ہے، اور کسی میں تو یہ نمبر 80 سے 90 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ آپ کی پرسنل زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ہی بھارت میں آ کر 2 شادیاں کی تھی۔ آپ کی پرسنل زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت خواجہ غریب نواز نے بھارت میں آ کر 2 شادیاں کی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام امت تھا، کہ جو سید ولی الدین کی بیٹی تھی، جبکہ دوسری بیوی کا نام عصمت اللہ تھا، کہ جو ایک لوکل ہندو حکمران یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوکل ہندو صوبیدار کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں بیویوں سے خواجہ صاحب کے ٹوٹل 4 بچے تھے، مطلب کہ 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہوا کرتی تھی۔ جہاں تک بات عمر کی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے 93 مطلب کہ 93 سال کی عمر میں اجمیر شہر کے اندر ہی ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ مگر حضرت خواجہ غریب نواز کا جو انفلوئنس تھا، جو پربھاؤ تھا، جو اثر تھا، وہ اس دن کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور حال ایسا ہو گیا کہ عام لوگ تو چھوڑیے بلکہ بھارت کے اتہاس کے جو بڑے بڑے ہندو یا پھر مسلمان حکمران تھے، وہ سب بھی ان کے دربار میں حاضری لگاتے رہے، یہاں تک کہ ایک انگریز افسر کو بھی یہ لکھنا پڑ گیا کہ یہاں پر ظاہری طور پر بھلے ہی ہماری حکومت ہو، لیکن اصل میں حکومت یہاں پر ایک قبر کی چلتی ہے، اور اس قبر سے اس انگریز کی مراد کچھ اور نہیں بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ مقبرہ ہی تھا، کہ جہاں پر ہر وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔